بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 21 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم مسواک کا حکم اور اسی طرح مسواک کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان الامر بالسواک۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن علی بن الحسین الزراد عن تمام عن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما اراکم قلحا استاکوا فلولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة، وفی روایت ما لی اراکم تدخلون علی قلحا استاکوا فلولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یستاکوا عند كل صلاة او عند كل وضوء۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے دانتوں میں زردی دیکھ رہا ہوں، استاکو مسواک کیا کرو۔ اگر مجھے اپنی امت پر جو ہے وہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت میں ان کو جو ہے وہ مسواک کا حکم دیتا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ مالی اراکم تدخلون علی قلحا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے دانتوں میں زردی دیکھ رہا ہوں جب تم میرے پاس آتے ہو۔ استاکو مسواک کیا کرو۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان کو ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ان یستاکو عند کل صلاۃ، یہ حکم دیتا کہ وہ مسواک کریں ہر نماز کے وقت، او عند کل وضوء، یا ہر وضو کے وقت۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر مسواک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے دانتوں کی زردی دیکھ رہا ہوں، مسواک کیا کرو، حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو مسواک کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا؟ سواک کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے جو کہ مصدر ہے، اور اس میں اعلیٰ مسواک ہے۔ مسواک کا لغوی معنی ہے وہ لکڑی جس سے مسواک کی جائے، اس کو مسواک کہا جاتا ہے، اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ منہ اور دانتوں کی صفائی کے لیے عود یا اس طرح کی کوئی دوسری لکڑی دانتوں میں استعمال کرنا، اس کا شرعی معنی یا اصطلاحی معنی یہ ہوگا۔ صفائی کی غرض سے، صفائی کی نیت سے دانتوں کی صفائی کے لیے عود یا اس طرح کی کوئی لکڑی جو ہے وہ دانتوں میں استعمال کرنا، یہ مسواک کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب اس بات میں فقہا کا اختلاف ہے کہ مسواک کرنا وضو کی سنت ہے یا پھر یہ نماز کی سنت ہے۔ احناف کے نزدیک مسواک کرنا یہ وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ظہر کی نماز پڑھی، وضو کیا، اس نے مسواک بھی کی، پھر وہ اسی سے عصر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اب جو ہے وہ دوبارہ مسواک کرنی نہیں پڑے گی کہ وہ سنت پوری کرنے کے لیے صرف مسواک کر لے، وضو نہ کرے، کیونکہ وضو تو اس کا ظہر کی نماز کے لیے تھا، اسی سے وہ عصر پڑھنا چاہ رہا ہے، تو لہٰذا اس نے اس وقت وضو کی سنت جو تھی وہ مسواک کر لی تھی۔ اب نماز کے لیے اگر ہم اس کو سنت قرار دیتے ہیں تو نماز سے پہلے اس کو سنت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ مسواک کرنا پڑتی۔ تو احناف کے نزدیک جو ہے وہ مسواک وضو کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی سنت ہے، وضو کی سنت نہیں ہے، نماز کی سنت ہے۔ اگر کوئی ایک نماز کے لیے کیے گئے وضو سے دوسری نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اس وقت مسواک کر لے اگر وضو اس کا پہلے سے موجود ہے۔ احناف کی دلیل وہ روایات ہیں جن میں مع کل وضوء کے الفاظ منقول ہیں، یعنی جن روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو، تو مع کل وضوء کے جو الفاظ ہیں وہ احناف کی دلیل ہیں۔ اور دوسری دلیل احناف کی یہ ہے کہ محدثین نے
مسواک سے متعلق جتنی بھی روایات تھیں ان کو کتاب الطہارہ میں ذکر فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسواک کا تعلق طہارت اور وضو سے ہے۔ اگر نماز سے ہوتا تو کتاب الصلاح کے تحت ان کو ذکر کیا جاتا، کتاب الطہارہ کے تحت ان روایات کو محدثین ذکر نہ کرتے، جبکہ محدثین نے مسواک سے متعلقہ جتنی بھی روایات ہیں ان سب کو کتاب الطہارہ میں ذکر کیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے مسواک نماز کی سنت ہے، وضو کی سنت نہیں ہے، تو ان کی دلیل جو ہے وہ عند کل صلاۃ والی روایت ہے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت گزری ہے، اس میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں، عند کل صلاۃ بھی ہے یا عند کل وضوء کے بھی ہیں، تو یہ احناف کی دلیل بھی بن سکتی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بھی بن سکتی ہے۔ عند کل صلاۃ امام شافعی کی دلیل بنے گی اور عند کل وضوء یہ احناف کی دلیل بنے گی، تو لہٰذا جس طرح جو ہے وہ اس روایت میں ہے عند کل صلاۃ، یہ والی روایت یا اس طرح کی دیگر جو روایات ہیں جن میں نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یہ جو ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ ویسے بھی مسواک ایسی چیز ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، جو ہے وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ 70 سے زائد اس کے فوائد ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور جو ہے اسی طرح حدیث میں اس کی فضیلت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ منہ کے لیے صفائی ہے اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس طرح دیگر بھی فضائل بیان ہوئے ہیں، جو کہ ایک ایسی چیز ہے مسواک جس کی اتنی تاکید آئی ہے، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازمی قرار نہیں دیا تاکہ امت مشقت میں نہ پڑ جائے، لیکن جو ویسے جو ہے اس کی جو ہے تاکید بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بہت زیادہ بیان کیے ہیں، اور امت کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کرے۔ آج کل یہ سنت جو ہے وہ مٹتی چلی جا رہی ہے، عوام میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، بہت کم لوگ مسواک کرتے ہیں، جبکہ خواص جو ہیں علماء اور طلباء ان میں بھی یہ جو ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ جو ہے وہ برش کا زمانہ ہے، آج کل لوگ برش کرتے ہیں، مسواک وضو کے وقت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی سنت ہے جس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، طبی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے تو ہیں ہی ہیں، اخروی لحاظ سے بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، بے شمار احادیث کے اندر اس کے فضائل بیان ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ لازمی اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے وہ ہر وضو کے وقت جو ہے وہ مسواک کرنے والے بن جائیں اور مسواک کرنا شروع کر دیں۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسواک کے لغوی اور اصطلاحی معنی، لغوی معنی وہ لکڑی جس سے مسواک کی جائے، یہ مصدر ہے سواک، اور مسواک اس میں آلہ ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے دانتوں کی اور منہ کی صفائی کے لیے عود یا اس طرح کی کوئی اور لکڑی دانتوں میں استعمال کرنا، یہ مسواک کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اس میں جو فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ مسواک نماز کی سنت ہے یا وضو کی، اس کی بھی تفصیل پڑی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں، نمبر 1 مسواک وضو کی سنت ہے یا پھر نماز کی، اور اسی طرح نمبر 2 وہ روایات جن میں عند کل صلاۃ آیا ہے ان کا کیا جواب ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔